بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسی مہینے تم کروڑ پتی بننا چاہتی ہو تو ایک لونگ پر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کا ایک مخصوص انداز میں وظیفہ کرنا ہے، اور میرا رب اتنا رزق عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی صورت ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے، اور قرآن پاک کی ایک مختصر ترین صورت، لیکن جو کہ کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ یہ صورت بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت اتاری تھی جب ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا، پریشانیاں تھی، دکھ تھا۔ تو اس وظیفے کو آج کے بابرکت دن میں ہی کیجئے گا، کیونکہ اس وظیفے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس پر جو بھی بندش ہو، جو بوجھ ہو، جس انسان پر دکھ ہو، تکلیف ہو، وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک بھائی نے ہمیں بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے گھریلو حالات اتنے برے تھے، گھر میں اتنی تنگ دستی تھی، اتنے مسائل تھے کہ میں اکثر رات کو اٹھ کر رویا کرتا تھا، اور اتنے مسائلوں میں گھرا ہوا تھا کہ بہت پریشان تھا۔ لیکن جب یہ وظیفہ میں نے اس مہینے میں کیا تو میرے رب کی طرف سے میری غیب سے ایسی مدد ہوئی کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اچانک سے ہی میری معاشی اور اقتصادی حالات ایسے بدل گئے کہ میں خود حیران ہو گیا۔ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی اس پورے مہینے میں کر لینا، جب چاہے، جس وقت چاہے، وقت جب مل جائے آپ کو۔ وقت کی کوئی پابندی بھی نہیں کہ اس وقت کرنا ہے، چلتے پھرتے آپ لوگوں کو اس مہینے کے اندر آپ نے اس وظیفے کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، قرآن آپ کو پتہ ہے نری شفا ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس میں میرے اللہ کی طاقت ہے۔ جو انسان اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، میرا رب اس کی نسلوں میں پیسے کی کمی ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل رزق اور دولت آپ کو دے گا، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ پھر آپ لوگوں میں بانٹنے لگو گے۔ اگر آپ لوگ پریشان ہو، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر پریشان رہتے ہو اور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، تو یقین جانیے یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔
میرے بھائی، اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ اس پورے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر کہنا مجھے، کیونکہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر نہ فائدہ ہوا تو مجھے کمنٹ سیشن میں شکایت کر دینا۔ ہمارا شادی کا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ بھی پیسوں کی کمی کی وجہ سے اٹکا ہوا تھا، اور ہماری کسی مناسب جگہ پر شادی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہماری شادی میں جو بھی اخراجات ہونے ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہمیں کوئی ایسا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتائے جو کہ ہم کریں۔ اس بندے کو میں نے بتایا پھر، اور جب سے اس نے یہ وظیفہ کیا، اللہ کا شکر اس نے ادا کیا۔ اللہ نے اس کو ایسی امداد کی، ایسی مدد دی کہ وہ خود حیران ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری تو خالی جھولی تھی، دولت سے بھر گئی ہے۔ آپ لوگ اسی مہینے میں میرے بھائی اور دوستوں اس وظیفے کو ضرور کر لینا، کیونکہ پیسہ انسان کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ طریقہ کار سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس بھی نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کرنی ہے اور اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو کامل وضو کر کے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر 2 زانو بیٹھ جائیں۔ پھر جیسا کہ ناظرین جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف، اور 3 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہو۔ درود ابراہیمی پڑھو تو سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کی، کیونکہ یہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور اس کا زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 299 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے بھائی، استغفر اللہ جو ہے نا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو یقین جانیے میرا رب اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک لونگ جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور لونگ لے کر آپ جہاں پر پیسے رکھتے ہو وہاں پر اس لونگ کو رکھ دینا ہے، اس کے اوپر دم کر کے۔ میرے اللہ تعالیٰ کا پھر ایسا کمال ہوگا، ایسا کمال ہوگا میرے بھائی، ایک نشانی ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر اس لونگ پر دم کر دینا ہے، تو شادی کے معاملات بھی آپ کے صحیح ہو جائیں گے، پیسے کی بھی فراوانی ہو جائے گی۔ اتنا رب میرا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ عمل چھوٹا سا بتایا ہے، نوکری نہیں تو نوکری مل جائے گی۔ اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہو، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شادی کا معاملہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی، اس کو جب آپ نے کرنا ہے صحیح صدق کے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ میری بات سن لو۔ اور آخر میں جب آپ نے اس لونگ کو رکھنا ہے 131 مرتبہ حامیم لا ینظرون، حامیم لا ینظرون، اس کو ضرور پڑھ لینا۔ ناظرین، سورۃ کوثر کا بھی آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، اور یہ عمل بڑا خاص عمل ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے میرے رب نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔